وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ واو اور اہدیہ کا، الف زبر آ کا مطلب ہے میں، اہدیہ کا مطلب ہے تیری، اور ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا۔ یہ ہدایت دو طرح سے ہوتی ہے، جو ہم اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہمارے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی کریں اور وہاں تک یعنی سیدھے راستے پر چلنے میں ہماری مدد کریں اور جنت تک ہمیں لے جائیں۔ اور ایک ہوتا ہے ہدایت صرف بتا دینا، راستہ بتا دینا، صرف گائیڈ کر دینا کہ کس طرف کو جانا ہے۔ جیسے اگر فرض کریں آپ راستے میں کہیں جائیں اور کسی سے کہیں کہ آپ کو ایئرپورٹ جانا ہے، تو کوئی ہوگا جو آپ کو صرف میپ بتا دے گا، اور کوئی ہوگا جو آپ کو میپ تو بتائے گا ہی لیکن ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بھی چلا جائے گا۔ تو جو ساتھ بھی چلا جائے گا اس طرح کی ہدایت یعنی سیدھے راستے پر ساتھ چلنے والی ہدایت صرف اللہ ہو سکتے ہیں، وہ صرف اللہ کی مدد سے آ سکتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں اور وہ ہماری مدد کریں کہ ہم سیدھے راستے پر چلتے رہیں۔ لیکن صرف تعلیم دینا، صرف رہنمائی کرنا، صرف بتانا، یہ ایک نبی کا بھی کام ہوتا ہے اور ایک مبلغ کا کام بھی، کہ وہ کسی کو صرف بتا سکتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ وَأَهْدِيَكَ اور میں تیری رہنمائی کروں، الہ کی طرف، ربی کا تیرے رب، کاف زبر کا مطلب ہوتا ہے تیرے، ربی رب، ربی کا تیرے رب کی طرف، فتخشا پس تو ڈرے، فا زبر فا پس، تخشا تو ڈرے، تا زبر تا کا مطلب ہوتا ہے تو، اور خشیہ ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے سے بڑی کسی چیز سے ڈرنا، کسی بہت بڑی چیز کا ڈر جو آپ کے دل میں بیٹھ جائے اس کے لفظ خشیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف تو اس کا خوف تیرے دل میں پیدا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ مشن دیا کہ آپ نے جانا ہے اور فرعون کو دعوت دینی ہے اسلام کی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پوچھنے کا کہا گیا کہ فرعون سے پوچھنا کیا اس کے دل میں تھوڑی سی بھی یہ چیز نہیں ہے، کہ اس کا ضمیر اس کو تھوڑا سا بھی اس چیز کا نہیں کہتا کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، جیسے وہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنا کے بیٹھا ہے، خود کو خدا کہتا ہے، اس ظلم سے بچے، اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے اور اس نے غلام بنا ہوا ہے بنی اسرائیل کو، تو وہ اس گناہ کو سمجھے کہ وہ اس کو غلط کر رہا ہے۔ کیا اس کے دل میں کبھی نہیں آتا کہ وہ غلط ہے؟ یعنی فرعونی سوچ وہ تھی کہ خود کو ٹھیک سمجھتا تھا، خود کو بندہ آزاد سمجھتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا کام تھا؟ انہوں نے اس کو ریئلائز کروایا کہ فرعون بندہ آزاد نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق اس کو رہنا چاہیے، چاہے اسے وہ پسند ہو یا ناپسند ہو۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شعور آتا ہے، تو وہ شعور، وہ نالج، وہ ٹیچنگ، وہ تعلیمات، وہ علم ہمیں ڈرنے کی طرف لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں بٹھا دیتا ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف کے راستے کے علم کی میچیورٹی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سیدھے کام کرتے ہیں، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوتا ہے ہم اس چیز سے بچ جاتے ہیں۔ ایمان اور عمل، ایمان اور عمل، ایمان اور عمل کا یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ ہم کسی چیز اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی کسی تعلیم پر ایمان لاتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں، پھر ہمیں کوئی نئی تعلیم پتہ چلتی ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہ سائیکل چلتا ہی رہتا ہے جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کا علم کا احاطہ کرنا اس عمر میں بہت مشکل ہے۔ تو جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے جاتے ہیں، اس پر تدبر کرتے جاتے ہیں، تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بیٹھتا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر بہت ہی ایک پیاری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ اس فرعون کی طرف اپنا نبی خود بھیج رہا ہے جو کہ خود کو خدا کہتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اتنا نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ اس کو نرمی کے ساتھ تبلیغ کرنے کا کہا گیا ہے، اور پھر اس کی طرف خود نبی بھیج کر اس کو کہا گیا ہے اس سے نرمی سے بات کرو، اور اس فرعون کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ وہ فرعون جو اتنے ظلم ڈھا چکا ہے، خود کو خدا کہہ چکا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے دل سے آواز آئے تو اس کو ہدایت کی طرف رہنمائی کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، دنیا میں ہم سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آج اس سوال کا جواب ضرور ڈھونڈیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔